ایسے فقیر جو عزت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں ان کے لباس سے خوراک سے نہیں پتہ چلے گا ان کے، یعنی وہ مانگیں گے نہیں تم سے، لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے مانگتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے مانگنے والے کو بھی دینا جائز ہے اگر وہ مستحق ہو، لیکن اولین مصداق وہ سفید پوش لوگ ہیں، تعرفہم بسیماہم، جن کے چہرے سے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ غریب ہیں. وہ بتاتے نہیں ہیں لیکن ان کے حالات سے ظاہری تم جاؤ گے تحقیق کرو گے تو پتہ چلے گا کہ یہ غریب ہیں، مسکین ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، تم جو بھی خرچ کرو گے اللہ جانتا ہے. اور الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار، فرمایا جو لوگ دن رات اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں. تو پتہ چلا بھئی یہ تو بار بار یہ کام کرنا ہے، سرًا وعلانیۃً، چھپ کے بھی کرنا ہے اور پبلک کو دکھا کے بھی کرنا ہے. یہ عجیب عبادت ہے. جہاں اللہ نے صدقات و خیرات کا ذکر کیا وہاں اللہ نے عموماً یہ بھی ذکر کیا ہے کہ چھپ کے بھی کرو اور لوگوں کو دکھا کے بھی کرو. لوگوں کو دکھا کے اس لیے تاکہ لوگوں کو بھی ترغیب ہو، تو اس میں غریبوں کا فائدہ ہے، اور چھپ کے اس لیے تاکہ اخلاص برقرار رہے. دونوں طرح سے ہمیں خرچ کرنا ہے. فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، فرمایا ان کو اجر ملے گا. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کوئی خوف نہیں ہوگا نہ یہ غمزدہ ہوں گے. صدقہ کی اپوزٹ ہے سود. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں پیسے بچا بچا کے بینکوں سے سود کھاتے ہیں، تو اللہ نے صدقات کی ترغیب دی اور پھر اگلی آیات میں سود کو حرام کر دیا. الذین یاکلون الربا، سود خوروں کا انجام یہ ہوگا کہ قیامت میں ایسے حشر ہوگا جیسے کسی پر جن چڑھا ہوا ہو نا اور اس کو بدحال ہوتا ہے، یہ حالت ہوگی. اللہ فرماتے ہیں احل اللہ البیع، اللہ نے بزنس کو، تجارت کو حلال کیا ہے. حرم الربا، لیکن سود کو اللہ نے حرام کر دیا ہے. جس کے پاس اللہ کی نصیحت پہنچ گئی اور وہ سود کھانے سے رک گیا، فلہ ما سلف، تو جو اصل رقم ہے وہ اس کے لیے حلال ہے. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، جو دوبارہ سود کھائے گا تو وہ جہنم والے لوگ ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور اللہ نے خوشخبری دی يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا، دیکھو سود تمہیں نظر آتا ہے بڑھتا ہوا اور تمہیں نظر آتا ہے تمہارا پیسہ بڑھ رہا ہے، لیکن اللہ تمہیں بتا رہا ہے کہ سود سے پیسہ گھٹتا ہے، برکت ختم ہوتی ہے. وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور صدقے میں ایسا لگتا ہے کہ پیسے کم ہو رہے ہیں لیکن اللہ فرماتے کم نہیں ہوتے بلکہ وہ پیسے کیا ہوتے ہیں بڑھتے ہیں. کیسی عجیب آیت ہے. یعنی اللہ نے صدقے کو مثال دی نا گندم کے دانے سے. دیکھیں گندم کا ایک بیج ہم زمین میں ڈالتے ہیں ختم. اب کوئی بیوقوف کسان سے کہا یار تمہارے پاس 10 بیج تھے گندم کے، تم نے زمین میں ڈال کے وہ بھی ضائع کر دیے، ان کے روٹی پکا کے کھا لیتے، تو وہ کہے گا بھائی دیکھنے میں ضائع ہوئے ہیں، لیکن اللہ اپنی قدرت کا کرشمہ دکھائے گا اور ایک ایک سے سینکڑوں گندم نکال کے دکھائے گا. تو صدقے کو بھی اللہ نے گندم کے دانے سے تعبیر کیا. کیا خوبصورت قرآن نے مثال دی ہے کہ تم جب صدقہ دیتے ہو نا تو یہ جو کچھ پیسے جو تم صدقہ دے رہے ہو یہ اصل میں گندم کی بیج کی طرح زمین میں دفن کر رہے ہو، مٹی بنا رہے ہو اس کو. تمہیں نظر آ رہا ہے فنا ہو رہے ہیں، لیکن دیکھو ابھی یہ کیسے اس سے جو ہے نا بہاریں پیدا ہوں گی اور اس سے کیسے مال پیدا ہوگا اور کیسے یہ اور زیادہ مال کو کھینچ کے لائے گا، اس سے پیسے میں اور زیادہ برکت پیدا ہوگی. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ حرام گھٹتا ہے اور حلال میں اور صدقات میں اللہ برکت پیدا کرتا ہے. اور اللہ نے اس میں مزید پھر سود پر وعیدیں بیان فرمائی. یہ سورہ بقرہ کا آخر ہے اور تیسرے پارے کا تذکرہ چل رہا ہے. اسی میں اللہ نے سب سے طویل ترین آیت بھی نازل کی سورہ بقرہ کی. سورہ بقرہ کی سب سے طویل بلکہ پورے قرآن کی سب سے طویل آیت بھی اسی پارے میں ہے. اور اس پوری طویل ترین آیت میں اللہ نے ایک حکم دیا ہے کہ جب بھی کسی سے پیسوں کا لین دین کرو تو لکھت پڑھت لازمی کرو، زبانی کلامی پہ کام نہیں چلے گا. اس کو کہتے ہیں معاملات کی صفائی. آج یہ غیر مسلموں نے لے لی ہے اور مسلمان ہوائی فائرنگ پہ چل رہے ہیں، ہوائی باتوں پہ چل رہے ہیں. آپ کسی سے حساب مانگ لو، کیا مجھ پہ یقین نہیں ہے کیا میں 2 نمبر آدمی لگ رہا ہوں؟ بھائی زبان ہے، بس مسلمان کی زبان ہوتی ہے. بڑے بڑے سودے ہو رہے ہیں. اور وہ دیکھیں نا مزاربہ اسکینڈل جو چلا تھا وہ کیا تھا؟ کوئی لکھت پڑھت نہیں، کوئی پتہ نہیں کہ بزنس ہو کہاں رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. بھائی کروڑوں روپے لوگوں کے ڈوب گئے. تو یہ ہمارے یہاں ایک المیہ ہے کہ ہم قرآن کو فالو نہیں کرتے. اللہ نے فرمایا جب بھی کسی سے ادھار کا معاملہ ہو فاکتبوہ، قرآن کہہ رہا ہے لکھو. اور خود لکھنا نہیں آتا، بینکم کاتب بالعدل، کسی کاتب کو بلاؤ. پتہ چلا لکھنا یہ بھی ایک فن ہے. ولا یأبی کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب، جیسے اللہ نے اس کو سکھایا ہے وہ اس علم کے مطابق لکھے. اس سے اکاؤنٹنٹ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ لکھنا بھی ہر دور میں ایک فن رہا ہے، ایک سلیقے سے لکھا. ہر چیز کو ایسے تھوڑی لکھ دی جاتی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ اکاؤنٹنگ کے علم کی بنیاد بھی مسلمانوں نے رکھی ہے، اور مسلمان علماء یہی آیتیں فضیلت کے طور پر بیان کیا کرتے تھے اکاؤنٹنٹ کی، کہ ہر چیز کو جو ہے نا حساب کیا جاتا ہے، اس کو لکھا جاتا ہے کہ جو ہے اس میں پروفٹ کتنا ہو رہا ہے، اس میں آپ کا جو ہے نقصان کتنا ہو رہا ہے، کس سے کتنے پیسے لینے ہیں، کس کو کتنے پیسے دینے ہیں. تو اسلام نے اس کی بہت اہمیت کو بیان کیا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کا کسی سے معاملہ ہو 3 دن کے اندر، حدیث کا مفہوم ہے اس پر لازم ہے کہ اس کو وہ لازمی لکھے. تو اپنے مالی لین دین کو لکھنا یہ شریعت کا حکم ہے. اللہ نے اس آیت میں ہمیں حکم دیا وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ.
خود لکھنا نہیں آتا اس کا ولی لکھے گا اور کسی ماہر سے لکھوایا جائے گا، اور فرمایا اس پر گواہوں کو بھی بناؤ، 2 گواہ، 2 مرد گواہ ہونے چاہیے، 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں گواہ ہونی چاہیے۔ اور فرمایا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، اس میں سستی سے کام نہ لو۔ تو یہ پتہ چلتا ہے کہ بھائی اسلام میں لکھت پڑھت کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس کے بعد یہ سورت کا آخر ہے جس میں بہت اہم آیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو تلاوت کرنے کا حکم دیا، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم بہ اللہ۔ یہ آیتوں کی بھی بہت فضیلت ہے۔ اس میں اللہ نے بتایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے جو تمہیں احکام دیے ہیں یہ تمہاری وسعت کے مطابق ہیں، کیونکہ اللہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اس کے بعد سورہ آل عمران ہے۔ سورہ آل عمران کا شان نزول یہ ہے کہ اہل نجران کے عیسائی آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے کے لیے، ان کے بڑے بڑے پادری تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مناظرہ ہوا، آل عمران نازل ہوئی۔ اللہ نے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت کیا ہے، حضرت مریم کیا تھی، حضرت عمران جو حضرت مریم کے والد تھے وہ کیا تھے، پوری تفصیل اللہ نے بیان کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت کو واضح کیا۔ وہ اللہ کے بندے تھے، اللہ کے بیٹے نہیں تھے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام، تورات بھی اللہ نے نازل کی، انجیل بھی اللہ نے نازل کی، اور انزل التوراۃ والانجیل، یہ سب ہدایت کی کتابیں تھیں۔ تم نے جو ہے نا، جو تم گمراہی کے قائل ہو، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو، یہ تورات اور انجیل کی تعلیمات نہیں ہیں۔ یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ ہے جس طرح سے رحم میں چاہتا ہے بچوں کی، انسان کی تصویر بناتا ہے۔ اور اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ دعا مانگا کرو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، بہت خوبصورت دعا ہے کہ اے اللہ تو ہمیں جب تو نے اسلام کی ہدایت دے دی، اس ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو اب دوبارہ نہ پلٹنا، دوبارہ ہمیں نہ پلٹنا، اور انک انت الوہاب، تو عطا کرنے والا ہے، اپنی عطا سے اپنی رحمت سے ہمیں ایمان پر قائم رکھ۔ اس دعا کا معمول بنا لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یہ بھی اعلان کیا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کی نظر میں صرف اور صرف اسلام ہی ہے، اسلام کے علاوہ کوئی اور دین قابل قبول نہیں ہے، یہ بھی اعلان کیا اللہ نے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بھی حکم دیا کہ مومنین کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رازدار مت بناؤ۔ پھر اللہ نے یہ بھی بتایا ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور آل عمران کو اللہ نے تمام جہان والوں پر فضیلت دی ہے۔ پھر اللہ نے حضرت مریم کی پیدائش کا واقعہ بیان کیا۔ حضرت عمران کی زوجہ نے منت مانی، اے اللہ میرے بچہ پیدا ہوگا مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، لیکن بیٹے کے بجائے بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو بیٹی ہے، یہ کیسے خدمت کرے گی؟ اللہ کو معلوم تھا کہ اس بیٹی کے بطن سے ایک پیغمبر عیسیٰ ابن مریم کو پیدا کروں گا۔ بہرحال حضرت مریم کی کفالت حضرت مریم کے خالو زکریا علیہ السلام نے کی۔ حضرت مریم بہت زیادہ عبادت گزار تھی، پاک دامن تھی، تو حضرت مریم کو نا کے ساتھ کرامتیں بھی ہوتی تھی، بے موسم پھل ملا کرتے تھے۔ حضرت زکریا کے بڑھاپے میں اولاد نہیں تھی۔ حضرت زکریا جب محراب میں داخل ہوئے تو حضرت مریم کے پاس پھل دیکھا، پھل دیکھتے تھے، پوچھتے تھے یہ بے موسم پھل کہاں سے آتے ہیں؟ وہ کہتی بھئی اللہ دیتا ہے مجھے اپنی مرضی سے، وہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربا، فوراً زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ تو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھے بڑھاپے میں اولاد نہیں دے سکتا، تو مجھے بڑھاپے میں اولاد چاہیے۔ اور زکریا علیہ السلام محراب میں نماز پڑھ رہے ہیں، فرشتوں نے ندا لگائی کہ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اے زکریا تجھے بیٹا بھی ملے گا، اس کا نام یحییٰ ہوگا، سیدن سردار بھی ہوگا، حصور پاک دامن بھی ہوگا، نبیًا نبی بھی ہوگا۔ تو 3 کوالٹی اللہ نے صفات بیان کی، ایسا بیٹا تجھے ملنے والا ہے۔ زکریا علیہ السلام حیران ہوتے ہیں، اللہ میرے گاؤں سے بیٹا پیدا ہو گیا، میں تو بوڑھا ہوں اور میری بیوی بانجھ بھی ہے، بڑھیا بھی ہے، تو میری بیوی جو ہے وہ تو بوڑھی بھی ہے اور بانجھ بھی ہے، میرے کیسے؟ ابھی دیکھیں خود ہی اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، جب قبول ہو گئی تو خود ہی اشکال کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک اللہ یفعل ما یشاء، کہ اسی طرح ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اور سورہ مریم میں فرمایا کہ میں نے تجھے بھی تو ایک پانی سے پیدا کیا، اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا تو جو اللہ پانی سے انسان کو بنا سکتا ہے وہ بڑھاپے میں اولاد نہیں دے سکتا۔ زکریا علیہ السلام اتنے خوش ہوئے، کہنے لگے اللہ جب میری زوجہ کو حمل ٹھہر جائے، تو دیکھیں اس زمانے میں نہ تو الٹرا ساؤنڈ کا کوئی سسٹم تھا، بہت عرصے بعد پتہ چلتا تھا کہ زوجہ کو حمل ہے، تو اے اللہ مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے، کتنے عرصے بعد اولاد مل رہی ہے۔ دیکھیں اس سے پتہ چلتا ہے اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، پیغمبروں نے بھی مانگی اللہ سے اولاد، تو اے اللہ مجھے پتہ چل جائے کہ میرے اولاد ہونے والی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، اے زکریا تیری زبان بند ہو جائے گی، تو صرف اشاروں سے لوگوں سے 3 دن تک بات کرے گا، جب تیرے ساتھ ایسا ہو تو سمجھ لے کہ تیرے ہاں خوشخبری ہے۔ واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار۔ پھر اللہ نے دوبارہ حضرت مریم کا بیان کیا کہ مریم علیہ السلام جو تھی ان کو فرشتوں نے آ کے بتایا، یہ الہام ہوتا ہے جو غیر پیغمبر پر بھی ہوتا ہے کہ
فرشتوں نے آ کے بتایا اے مریم اللہ نے تجھے منتخب کر لیا ہے، وطہر کی تجھے پاکیزہ بنایا ہے، واصطفیٰ کی علی نساء العالمین تمام جہان کی عورتوں میں اللہ نے تجھے منتخب کیا، اقنوتی لربی کی تو نے اپنے رب کی اطاعت کرنی ہے۔ تو دیکھیں عورت اللہ کی نظر میں بڑی بننا چاہتی ہے تو آج بھی اس کو یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنی پڑیں گی۔ واسجدی ورکعی اور سجدہ کر، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی جیسے دوسرے لوگ رکوع کرتے ہیں تو بھی رکوع کر، تو بھی نماز پڑھ۔ تو نماز کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ہم نے مریم سے کہا کہ فرشتوں نے مریم سے کہا یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، اے مریم اللہ تجھے خوشخبری دیتا ہے ایک کلمے کی۔ کلمے کا مطلب اللہ کے کلمے سے وہ پیدا ہوں گے، اللہ کے کلام کن کی طاقت سے پیدا ہوں گے، باپ کے بغیر، اس لیے حضرت عیسیٰ کو کلمت اللہ کہا جاتا ہے۔ اسمہ المسیح، جن کا نام مسیح ہوگا، عیسیٰ ابن مریم، وہ عیسیٰ ہوں گے ابن مریم ہوں گے، وجیہا فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ان کو عزت دوں گا، آخرت میں بھی ان کو عزت دوں گا، ومن المقربین، میرے قرب والوں میں سے ہوں گے۔ اب حضرت مریم پریشان ہے کہ نہ صرف یہ کہ بغیر شوہر کے بچے کی خوشخبری مل رہی ہے بلکہ بچے کی یہ صفات بھی ہیں، ان کا نام بھی بتایا جا رہا ہے، اور اللہ نے بتایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، ماں کی گود میں بھی وہ لوگوں سے ہم کلام ہوگا، ماں کی گود میں باتیں کرے گا وہ، اور ادھیڑ عمر میں بھی باتیں کرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں سے آپ پوچھیں وہ بتائیں گے کہ ادھیڑ عمر میں پہنچنے سے پہلے ہی اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ اس آیت سے بھی صاف پتہ چلتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے۔ اگر وہ قرب قیامت میں نازل نہ ہونا ہوتا تو پھر یہ آیت معاذ اللہ جھوٹی ہو جائے گی، غلط ہو جائے گی معاذ اللہ۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اب دیکھیں ویسے بھی معجزے کے طور پر ذکر ہو رہا ہے نا کہ عیسیٰ ابن مریم ماں کی گود میں بھی اللہ سے کلام کریں گے، ادھیڑ عمر میں بھی۔ تو ماں کی گود میں کلام کرنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ معجزہ ہے، ادھیڑ عمر میں کلام کرنے کی کیا بتانے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو سبھی کلام کرتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بطور معجزے کے ادھیڑ عمر میں کلام کریں گے، اس لیے یہ معجزہ ہے کہ ادھیڑ عمر میں پہنچنے سے پہلے آپ آسمانوں پہ چلے گئے، پھر پتہ نہیں کتنے ہزار سال کے بعد زمین پہ آ کے ادھیڑ عمر کو پہنچیں گے اور لوگوں سے کلام کریں گے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ کے حق میں بہت بڑا معجزہ ہے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ عام آدمی تو ادھیڑ عمر میں کلام کرتا ہے، لیکن عیسیٰ کا ادھیڑ عمر میں کلام کرنا یہ ایک میری بہت بڑی نشانی ہے جس کی میں تجھے خوشخبری دے رہا ہوں۔ قالت ربی انا یکون لی ولد، میرے کیسے اولاد ہو جائے گی، ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی انسان نے چھوا نہیں ہے۔ قال كذلك الله يخلق ما يشاء، اے مریم اسی طرح اللہ جو چاہے کرتا ہے، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے کہتا ہے کن فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اے مریم تیرے اس بیٹے کو اللہ کتاب کا علم بھی دے گا، حکمت کا علم بھی دے گا، التوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل بھی سکھائے گا اس کو۔ علماء کہتے ہیں یہاں کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، اس میں بھی اشارہ ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ قرب قیامت میں نازل ہوں گے، کیونکہ الکتاب کو اللہ نے قرآن سے تعبیر کیا۔ قرآن میں آتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کیونکہ اللہ نے تورات انجیل کا تو آگے ذکر کر دیا، کون سی کتاب رہ گئی، تو ظاہر ہے قرآن رہ گیا۔ اب تو حضرت عیسیٰ کو قرآن بھی سکھایا جائے گا کیونکہ وہ اس امت میں نازل ہوں گے اور پھر قرآن کے مطابق فیصلے کریں گے، کیونکہ جب نازل ہوں گے تو اسلام کو فالو کریں گے وہ۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں ان کو سکھاؤں گا، وہ لوگوں سے کیا کہیں گے، پرندہ بنا کے اس میں پھونک ماریں گے، اور فیکون طیرا باذن اللہ، ایسے ایسے معجزے اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہوگے تیرے بیٹے کے ہاتھ میں، تو تو گھبرا نہیں، میں تیری پاک دامنی کو تیرے بیٹے کے ذریعے بیان کروں گا۔ فیکون طیرا باذن اللہ، وہ پرندہ اللہ کے حکم سے صحیح کا پرندہ بن کے اڑنے لگے گا۔ اور ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى، برس کے مریض کو، مادرزاد نابینا کو اس کے ذریعے شفا ملے گی، اور مردوں کو زندہ کریں گے اللہ کے حکم سے، اور بہت ساری معجزے ہوں گے۔ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، تورات کی تصدیق کریں گے۔ یہ سارے حکام اللہ نے بتائے کہ اے مریم میں تیرے بیٹے کو دوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر مریم نے، حضرت عیسیٰ جب جوان ہوئے، لوگوں کو تبلیغ کی تو لوگوں سے کہا، یہودیوں سے آپ کو خطرہ ہوا تو حضرت عیسیٰ نے کہا من انصاری الی اللہ، کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواری جو حضرت عیسیٰ کے صحابہ تھے وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا ہم آپ کی مدد کریں گے۔ ربنا آمنا بما انزلتا، اور کہنے لگے اللہ ہم تجھ پر ایمان لاتے ہیں۔ ومکروا ومکر اللہ، یہودیوں نے مکر کیا اور اللہ نے بھی ان کے مکر کا جواب دیا۔ کیسے؟ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کا پورا ارادہ کر لیا تو اللہ نے حضرت عیسیٰ کو کہا یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی متوفی کا، میں تجھے پورا وصول کر لوں گا، ورافعک، یاد رکھیں متوفی کا معنی موت دینا بھی آتا ہے، وصول کرنا بھی آتا ہے۔ یہ جو پروفیسر غامدی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا نا موت سے، تو یہ یقینی ترجمہ نہیں ہے، قرآن میں توفا دونوں معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اس میں چونکہ کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں اس لیے میں بھی اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ تو یہاں متوفی جو ہے نا یہ موت کے معنی میں نہیں ہے، یہ وصول کرنے کے معنی میں ہے۔ اس کی دلیل آگے ہی آ رہی ہے، یا عیسیٰ انی متوفی کا ورافعک الیہ، کہ میں تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا۔
تو واو تفسیری ہے، رافعو کا الیہ صاف لفظوں میں بتا رہا ہے کہ متوفی کا معنی موت دینا نہیں ہے بلکہ اپنی طرف اٹھانا ہے. یہ اللہ نے واو کے بعد رافعو کا الیہ اسی لیے کہا کہ جناب پروفیسر غامدی جیسے لوگ اس آیت سے لوگوں کو مغالطے میں نہ ڈال دیں. میں دوبارہ آیت کا ترجمہ کرتا ہوں، یا عیسیٰ اے عیسیٰ انی متوفی کا، میں تجھے وصول کروں گا، ورافعو کا الیہ اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا. اگر میرے بھائی موت دے کے وفات ہی دینی تھی تو اپنی طرف اٹھانے کی پھر کیا ضرورت تھی؟ اور آگے آیت سے اور ثابت ہوتا ہے کہ زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے، موت نہیں دی. وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تجھے کافروں سے بچا لوں گا. اب آپ بتائیں اگر عیسیٰ کو موت ہی دینی تھی تو بچے، یا وہ تو پھر بچے نہیں نا، ان کو تو کافروں نے شہید کر دیا ان کو. تو مُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور میں تجھے پاک کر دوں گا، یعنی بچا لوں گا ان لوگوں سے جو کافر ہیں، ان سے میں تجھے بچا لوں گا. وجہ اور قرآن میں دوسرے مقام پر اس مضمون کو اور زیادہ اہتمام سے بیان کیا ہے. چونکہ ابھی میرا یہ ٹاپک نہیں ہے کہ غامدی صاحب کے نظریے پہ رد کرنا، اس لیے میں ابھی اس کو سرسری طور پہ بیان کر رہا ہوں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، پھر فوراً شارٹ کلپ آ جاتے ہیں اور لوگ جو ہے نا آدھے دلائل سنتے آدھے نہیں سنتے، تو پھر وہ ایک تماشا کھڑا ہو جاتا ہے کہ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور آپ کے فالوورز کو کافروں پر قیامت تک کے لیے غالب کر دوں گا. جو بھی یعنی آپ کو فالو کرے گا تو حجت کی دنیا میں بھی وہ تمام لوگوں پر غالب آئے گا، اور وہ اگر اللہ کے حکام کو فالو کرے گا تو ظاہری اسباب میں بھی تمام امتوں پر غالب آ جائے گا. تو جب عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو فالو کیا تو عیسائیوں کی حکومتیں بھی تھی اور ان کا دین بھی غالب تھا. جب عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو چھوڑ دیا تو پھر اللہ نے اسلام کی خلافتیں قائم کی، اور ایسی قائم کی کہ پھر اس کے بعد مذہبی خلافتیں آج تک قائم نہیں ہو سکی. آج عیسائیوں کے کنٹری تو ہیں لیکن وہ مذہبی ریاستیں نہیں ہیں، جبکہ مسلمانوں کی پوری ریاستیں مذہبی ہیں. تو اس لیے آج بھی مذہب کے لحاظ سے اسلام الحمدللہ غالب ہے. چونکہ حضرت عیسیٰ کو فالو کرنے والے مسلمان ہیں، عیسائی حضرت عیسیٰ کو فالو نہیں کر رہے. آج بھی جتنا مسلمان حضرت عیسیٰ کو فالو کرتے ہیں اتنا عیسائی فالو نہیں کرتے. آگے اللہ نے عیسائیوں سے خطاب کیا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اے عیسائیوں تم کیسے کہتے ہو کہ عیسیٰ باپ کے بغیر پیدا ہوئے تو اللہ کے بیٹے ہیں؟ فرمایا عیسیٰ کی مثال تو اللہ کی نظر میں آدم کی طرح ہے. خلقہ من تراب، آدم کو مٹی سے پیدا کیا. آدم کے تو نہ باپ نہ ماں، جب آدم کی تو نہ ماں تھی نہ باپ تھی، ان کو جب اللہ کا بیٹا نہیں کہتے تو جن کی ماں تو تھی نا کم از کم. یعنی عیسیٰ کا بغیر باپ کے پیدا ہونا اتنا عجیب نہیں ہے جتنا آدم کا بغیر باپ اور ماں کے پیدا ہونا ہے. تو جیسے بغیر باپ اور ماں کے اللہ پیدا کر سکتا ہے تو بغیر باپ کے کیوں پیدا نہیں کر سکتا؟ تو جب آدم کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے تو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کیوں کہتے ہو؟ اسی صورت کے آخر میں اللہ نے عیسائیوں کو ایک نرم انداز میں تبلیغ کی ہے، اور یہود و نصارہ کو، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو تمہارے درمیان مشترک ہے. توحید پر تو ہم سب جمع ہیں، تمہاری کتابوں میں بھی توحید لکھی ہوئی ہے، تورات میں بھی انجیل میں بھی. تو توحید کی دعوت تو اسلام دیتا ہے، تم صرف زبانی دعوے کرتے ہو. تو ہم تمہیں اپنی کتابوں کو چھوڑنے کا نہیں کہہ رہے، اپنی کتاب ہی کو فالو کرو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ اسلام جو باتیں کر رہا ہے تمہاری کتابوں کی بھی حقیقت میں وہی تعلیمات ہیں، تم لوگوں نے اس میں تحریف کر دی ہے. آؤ ایسے کلمے کی طرف کہ تمہارے درمیان مشترک ہے. وہ کیا ہے؟ لا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، کہ ہم ایک دوسرے کو خدا نہیں بنائیں گے، اللہ صرف اور صرف ایک ہی ہے. پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ ممکن نہیں ہے لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ، کہ اللہ اسے کتاب بھی دے اور نبوت بھی دے، پھر وہ لوگوں کو اللہ سے ہٹا کے اپنی طرف لگانے لگے. یہ کیسے ممکن ہے؟ تو عیسیٰ ابن مریم کو تو پیغمبر بنایا اللہ نے، کتاب بھی دی، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تمہیں اپنی عبادت کی طرف لے آئیں؟ تم عیسیٰ ابن مریم سے حاجتیں مانگنا شروع کر دو، یہ ممکن نہیں ہے. کوئی پیغمبر یہ جرت نہیں کر سکتا، تو عیسیٰ ابن مریم کیسے کریں گے یہ جرت؟